بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سائفر بہت زیر بحث ہے. وہ سائفر کے جس کے بارے میں جو حکومت ہے, سابقہ حکومت, اس کے سربراہ یعنی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حکومت سے بے دخلی کا سبب وہ سائفر بنا. اور وہ زیر بحث کیوں ہے؟ اس لیے کہ کل ان کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا گیا, کنفیوز کیا گیا چیزوں سے. اپنے تازہ ترین بیانات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا ہے کہ سائفر والا معاملہ اصل میں تھا کیا, وہ یہ بتایا ہے. ہم ذرا مختلف زاویوں سے ذرا اسی پر بات کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ جو اعظم خان کا بیان ہے یہ کتنا حقیقت سے قریب یا دور لگتا ہے, اور اس سے ان کی لیگلی اسپیکنگ ان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے. نہیں, ذرا ہم آغاز کریں گے اعجاز چودھری صاحب سے بات کر کے. اعجاز چودھری صاحب پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں اور سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, جناب اعجاز چودھری صاحب. سو ویری ریلیونٹ ان دس ریگارڈ. پھر ذرا ہم کچھ لیگل حوالے سے یا باقی حوالوں سے بات کرنے کے لیے کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر لائر بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں پی ٹی آئی کے قانونی امور میں. جہانگیر جدون صاحب فارمر ایڈوکیٹ جنرل ہیں. تو میں سب کا بہت شکر گزار دیں. میں اعجاز صاحب سے آغاز کروں جو کہ سفیر رہے اور سیکرٹری خارجہ بھی رہے, سفیر امریکہ میں. اعجاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا سر, میں چاہ رہا تھا ذرا تھوڑا سا ہم اس کو اوور سمپلیفائی کر کے, چونکہ بڑا ایک تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور بہت ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس لیے میں چاہ رہا تھا تو ایک تو بتائیے گا سائفر, یہ لفظ بہت لوگ سنتے ہیں نا, تو سائفر ان دس کانٹیکسٹ جس میں بات ہو رہی ہے, یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں اس کی وہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ بھئی ہمارے سفیر کسی دوسرے ملک میں, ان دس کیس امریکہ میں, وہاں کے ایک نمائندے سے ملے, اس میٹنگ کا جو بھی خلاصہ تھا وہ انہوں نے ایک کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے سفارتی, اس میں وہ لکھ کے پاکستان میں بھجوا دیا ریلیونٹ اتھارٹیز کو. یہ ایک معمول کی مشق ہے. ہر سفیر جب متعلقہ ملک میں, مثلا آپ ہوں گے تو آپ بھی اس طرح کی ملاقاتیں کرتا ہے, تو ملاقات کا خلاصہ اپنے ملک کو بھیجتا ہے. اس کو ہم سائفر کہتے ہیں. یہ یہاں تک ٹھیک ہے بات, یہ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, دو طریقے سے بھیجتے ہیں. ایک تو انکلیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا خفیہ, سائفر خفیہ. جی اچھا, یعنی اور ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی میں یہ سوال کا مقصد ہے کہ یعنی کوئی بھی سائفر پبلک ڈومین کے لیے تو نہیں ہوتا, تو پھر خفیہ میں اور اعلانیہ میں کیا فرق ہے ان دس کیس؟ نہیں, سائفر تو خفیہ ہی ہوگا. صحیح ہے. میں نے کہا کہ اگر رپورٹس کئی بار ہوتی ہے وہ انکلیئر بھیج دی جاتی ہیں, وہ کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہیں, انٹرنیٹ سے بھی آ سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, پبلک ہو بھی جائے کوئی غم زیادہ نہیں ہے, لیکن اسیسمنٹس ہوتی ہیں. لیکن جو سائفر ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ایسا ہے جس کے اوپر کوڈ لگتا ہے, جہاں سے بھیجا جاتا ہے, جب یہاں آتا ہے تو اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے, ٹاپ سیکرٹ یا سیکرٹ, اور اس کے بعد ہر ایک اس کی کاپی کے اوپر نمبر لگتا ہے, اور جس ایڈریسی کو جاتا ہے اس ایڈریسی کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوتا ہے, اٹس این اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ. اور وہ پھر جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو 1-2 مہینے کے بعد وہ عموماً یا وہ سارے ڈسٹرائے کر دیتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں ڈسٹرائے کرنے کے لیے. اور یہ معمول کی مشق ہے ہماری, لیکن یہ بالکل پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تھا سر. جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, اب اگر سفیر ضروری سمجھے تو اپنی ریکمنڈیشن بھی لکھ دیتا ہے, معمول کی بات ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ نے بھی اپنے ٹینور میں کبھی ایسا کیا کہ جناب یہ اس ملاقات کا خلاصہ ہے, اور میں باعث کے سفیر یہ سجیسٹ ضرور کروں گا کہ آپ کو اس پہ, ہمارے مملکت کو اس پہ باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے, یہ ایک معمول کی بات ہے؟ معمول کی بات ہے جی, بالکل معمول. مثلا آپ نے بھی کچھ مواقع پہ ایسا کیا ہوگا, آپ کو بھی جب لگا ہوگا تو کہ بھئی اس پہ احتجاج بنتا ہے, تو آپ نے کیا ہوگا؟ بہت بار جی, بہت بار, لیکن وہ پبلک ڈومین میں نہیں آتا. جی ہاں. پھر وہ جب ہم خبر سنتے ہیں جناب سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرا دیا گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ پھر وہ ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کہ اس ریکمنڈیشن کے نتیجے میں بھی ہو. جی ہو سکتا ہے جی, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی جگہوں پر بھی بات کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہو جس کا ٹکر نہ چلتا ہو, جو خبروں میں نہ آتا ہو, یہ بھی ممکن ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب سر یہ یعنی مثال کے طور پر آپ کے دور میں بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا, میں ظاہر آپ کو یہ نہیں کہوں گا ایگزیکٹ انسیڈنٹ بتائیں, لیکن یہ کہ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ جناب یہ فلاں جو بات ہے, میں بہرحال اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو گویا ہمارے امور میں مداخلت کے مترادف ہے, اس پہ پروٹیسٹ کریں, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی معمول کی بات ہے؟ معمول کی بات ہے جی. 20 ٹیلی گرامز تو میں نے بھیجی ہوں گی جس میں بڑی سخت باتیں بھی کہی جاتی ہیں, اور 20 ہم نے ریسیو کی ہیں, اور اس میں سائفر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بلا تعامل آپ اپنا مدعا ان کو حکومت کو بتا دیں, کیونکہ خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, اور جو حکومت جس حکومت میں آپ ہیں یعنی
جس ملک میں آپ ہیں وہ ہوسٹ کنٹری کی کیا سوچ ہے اس کو پہنچانے کے لیے سائفر استعمال کیا جائے. ورنہ تو عام خط لکھ دیں یا فیکس بھیج دیں. یہ تو صرف اس لیے یہ طریقہ کار ایجاد کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا لیکن امریکہ میں اور بہت سارے ملکوں میں 25-30 سال کے بعد وہ ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں. تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیسی کیسی سخت گفتگو اس میں کی گئی ہے. وہ بالکل معمول کی بات ہے, ہم کرتے ہیں اور اس میں سارے سفیر کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں. اس ریکمنڈیشن پہ منسٹری کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. مثال کے طور پر موجودہ جو جس کے اوپر آج کل بحث جاری ہے اس میں ہمارے سفیر نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ امریکی سفیر یا ناظم الامور کو بلا کے پوچھیں کہ یہ ڈونلڈ لو صاحب نے جو فرمایا ہے یہ ان کا اپنا خیال ہے یا کہ حکومت امریکہ کا خیال ہے. اور اگر امریکہ کی حکومت کا خیال ہے تو پھر تو یقیناً ڈیمارچ بنتا ہے, آپ ڈیمارچ کیجیے. تو سم تھنگ لائک دیٹ تو اٹ آلویز ہیپنس. جی اوکے. اچھا اب سر اگر ایک لمحے کو ہم یہ مان لیں کہ جو کانٹینٹ بتایا ہے ان دس کیس تحریک انصاف نے وہی ہے سائفر کا کانٹینٹ, ابھی تو یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو انہوں نے اپنے خطاب میں اس کا کانٹینٹ تھوڑا سا اور اس کو ترش کر دیا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کانٹینٹ میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹاؤ اس کو. ابھی انہوں نے یہ کہا, اس سے پہلے ورنہ وہ یہ امپریشن یہی دے رہے تھے کہ لکھا ہے لیکن الفاظ ان کے یہ نہیں ہوتے تھے. تو اگر ایک لمحے کو یہ مان لیا جائے کہ سائفر میں ہمارے سفیر نے لکھا کہ مجھے امریکہ کے اس ڈونلڈ لو نے اسسٹنٹ سیکرٹری نے یہ کہا ہے, جو کہ اب تک بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے اور امریکہ کے مستقبل کے جو تعلقات ہیں اس کا دار و مدار اس حکومت کے رہنے یا نہ رہنے پر ہے. ایک لمحے کو مان لیجیے کہ سچ ہے, ابھی تو نہیں پتا کہ سچ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ظاہر خوشگوار بات تو نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم اس کے بارے میں کوئی اور ملک کا سفیر ہے کیوں کہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک ظاہر ہے کوئی قابل تعریف بات تو نہیں ہے. لیکن کیا یہ معمول کی بات بھی نہیں ہوگی, ہر مہینے ہر سفیر تو یہ بات نہیں کہتا ہوگا یا لیکن کیا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو بدامی صاحب یہ تو 70 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا یار, یہ تو عجیب و غریب بات ہے, یہ تو یعنی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے بات. دیکھیں مشہور ہے امریکی تو اپنی بلنٹنس کی وجہ سے کئی بار بڑی سخت باتیں بھی کہہ جاتے ہیں, اور اس قسم کی بات اگر انہوں نے اس میں کہی ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتنا بلنٹلی اس طرح نہیں بولا ہوگا کیونکہ امریکہ نے بار بار اپنے نمائندوں کے ذریعے اس کا بتایا ہے یا وضاحت کی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اگر فرض کر رہے ہیں, جس پہ آپ بھی فرض کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو یقیناً سے یہ انٹرفیئرنس ہے اور اس کے اوپر ڈیمارش ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بعد میں یہ طے کر لیا گیا کہ یہ بھی جو بھی لینگویج بھی ہے وہ انٹرفیئرنس ہے اور ہمیں ڈیمارچ کرنا چاہیے, اور میرا خیال میں ڈیمارچ کر بھی دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے جی, یہ مطلب اٹس ناٹ انہونی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات غیر مناسب بات کی جائے جو آ جائے اور آپ پھر ان کو ڈیمارچ کریں, اور وہ کرتے بھی ہیں, یہ کنوے کرتے ہیں. تو اس میں بھی اگر ہو گیا تو کوئی چندے کی بات نہیں ہے. اب اس کو بالکل اس سے تعبیر کر دینا کہ صاحب ہینس پروفڈ کے جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ ہمارا فارمر آرمی چیف اینڈ امریکہ کا نیکسس, اور یہ دیکھو عدم اعتماد آئی اور دیکھو میں گھر پہ گیا, میں گھر چلا گیا. یہ بہت ہی اس کو اوور سمپلیفائی کرنے کا مترادف ہوگا کہ آپ نے یہ جو فیکٹ بتایا یہ ٹھیک ہے, ایک مداخلت والی بات ہوئی, لیکن وہ جو چونکہ اس کو ایک مذاق بنا دیا نا کہ جناب جب مداخلت ہوئی تو سازش نہیں ہوئی, ہے کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی کہ مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی. لیکن یہ بالکل ممکن ہے اس کا مطلب کہ ہاں جی یہ بیان مداخلت کے مترادف ہے, لیکن اس کو اس طرح ایکویٹ کر دینا کہ ہینس پروف کے سازش ہوئی اور مجھے گھر بھیج دیا گیا, یہ دو ہیں. جی بادی نظر میں جی میرا تو اس وقت بھی یہ خیال تھا جب اب یہ معاملہ سارا نہیں کھلا تھا کہ یہ داخلی سیاست کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس میں پی ٹی آئی نے جو بھی موقف اپنایا مجھے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ لگ رہا تھا, کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی نے بعد میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے, اپنے لابسٹ بھی لگائے, ان کے سفیر نے بھی پی ٹی آئی کی قیادت سے متعدد ملاقاتیں کی. تو اس سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ نہیں تھا, یہ داخلی سیاست کا شاخسانہ تھا بجائے اس کے کہ اس میں کوئی یعنی کنسپریسی اس میں کوئی نظر آئی ہو. اور یہ ایسے کسی ڈاکیومنٹ کا اگین وچ ان دس کیس از سائفر کسی بھی وزیر اعظم کا اپنے پاس رکھ لینا اور پھر بعد میں ان پر یہ الزام لگا پہلے تو کہ جی کھو گیا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے خود ایئر وے کا انٹرویو تھا ہمارے میمن صاحب کو, انہوں نے خود ان دیز کلیئر ورڈز کہا کہ وہ ایک کاپی تھی میرے پاس, وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی, تو انہوں نے خود کہا کہ کھو گئی ہے. یہ کتنی غیر معمولی یا سنجیدہ بات ہے کہ جی کھو گیا ہے.
جی دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ ہے, اس کو کھونا نہیں چاہیے, اور اگر کھونا چاہیے تو کھوتا ہے تو کوئی خاص پروسیجر لکھا ہوگا اس کے اندر کہ کس طریقے سے کریں گے. یہ تو قانونی مشیر ہی بتا سکتے ہیں کہ بھائی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ وائلیشن ہوئی تو اس کا کیا علاج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ جو ان کے وزیر اعظم کے لیے جو کاپی جاتی ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کے نام ہوتی ہے, یعنی ہوتی وزیر اعظم کے لیے ہے لیکن پرنسپل سیکرٹری کو بھیجی جاتی ہے. تو عموماً پرنسپل سیکرٹری ہمسیلف از اکاؤنٹیبل فار دی سیفٹی آف دیٹ. سر بیان کے مطابق تو یہ ہوا نا کہ پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کاپی آئی تھی میں نے دی ان کو, جب میں نے واپس مانگی تو انہوں نے کہا کہ کھو گیا نہیں ہے. جی یہ ہو سکتا ہے جی, وہ ان میں شاید یہ ایسا بات ہوا ہوگی. جی یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ جناب وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں وہ کھو گئی کاپی جو مجھے دی. یہ تو مطلب ہے اتنے سیکرٹ ڈاکومنٹ کو ہونا تو نہیں چاہیے جی, اصولوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ڈاکومنٹ عموماً وہیں پڑھ کے دفتر میں ہی لاک اینڈ کی میں رکھا جاتا ہے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, میں بہت شکر گزار ہوں, برائے بتا رہے تھے. دیگر مہمانوں کو میں نے تعارف کرایا, اس اسنا میں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, آف کورس سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا. اچھا اب ذرا کوئکلی یہاں سے آ جائیں جہانگیر جیتون صاحب, یہ چونکہ میں ذرا لیگل اوپینین لے لوں پھر پولیٹیکل بھی ساتھ لے لوں, تو آپ پریسائز سوال پہلے میرا, یہ قابل گرفت جرم ہے اگر یہ اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ کھو جائے تو, اگر ہے تو کس طرح, ہاؤ ایگزیکٹلی, کس آئین کی کس وجہ؟ جناب جہانگیر جیتون صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈاکومنٹس آیا ہے جی اس کی جو اوریجنل سائفر ہے وہ کہاں پہ ہے. اب اس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ میں یہ انکلوز کر رہا ہوں, اس کی کاپیاں ہوئی ہیں, ایک کاپی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتی ہے, ایک پریزیڈنٹ کے پاس, ایک فارن منسٹری کے تھرو پرنسپل سیکرٹری کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ بس وہ کھو گیا تو دوبارہ اس کا کوئی ٹریسیبل نہیں یا وہاں پہ مل ہی نہیں سکتا. لیکن وہ اس کا ایک لازمی طور پہ جو سائفر لا ہوا یا سائفر جو انٹر کمیونیکیشن ہوتی ہے فارن منسٹری کی, اس میں لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ چیز ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایروپلین کے ذریعے آتا ہے, وہ ڈسٹرائے ایروپلین ہو جاتا ہے, کریش ہو جاتا ہے, تو پھر ڈاکومنٹ کا پیچھے یا آگے کچھ نہ کچھ تو ٹریس ہوتا ہے کہ وہاں سے کس طرح ریٹریو کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی انٹرنل منسٹری آف فارن افیئر میں ضرور میکانزم ہوگا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اوفینس کس طرح بنتا ہے, تو اوفینس تو اس میں اگر اس میں دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, تو اس کی سیکشن 5 ہے وہ کمیونیکیشن کو ڈیل کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایز اے پبلک آفس ہولڈر, ایز اے پرائم منسٹر کوئی ایسی کمیونیکیشن آ گئی ہے جی جس کو ڈسکلوز پبلک پلیس میں نہیں کیا جا سکتا, یا آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس سے کوئی نیشنل انٹرسٹ پہ اثر پڑتا ہے, تو پھر ایک بالکل اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کگنائزیبل offense انڈر دا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بن سکتا ہے. لیکن اس کے دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سائفر کی معلومات کو پبلک کرنا بھی, ابھی تو میں سوال تو میں رہتا نا کہ کھو جانا ایک قابل گرفت جرم ہے یا نہیں, یا اپنی پوزیشن میں رکھنا, آپ کہہ رہے ہیں سائفر کی معلومات کو پبلک کر دینا بھی جرم ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کھو دینے کا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیفینیٹلی کوئی کاپی ہوگی. نہیں, کاپیز تو اس کی آف کورس ہیں, چیف جسٹس کے پاس پڑی ہوئی ہے, تو ہر جگہ ہے, تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا کانٹینٹ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ سائفر میں لکھا گیا تھا, وہ تو آف کورس نہیں. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کھو جانا ایک irrelevant بات ہے کہ یار اس کی کاپیز تو پڑی ہے نا, یا ایک سیریس بات ہے کہ نہیں بھائی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کیسے کھو دیا آپ نے؟ جی جی جی, یہ تو سیریس بات ہے. اب اس میں دیکھیں نا کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کھو دینے کا کوئی آفینس بنتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ میرا سوال تھا, ٹھیک ہو گیا. اور باقی اس کے کانٹینٹ کو پبلک کر دینا کیا ہے کوئی آفینس ہے؟ دیکھیں اس کی پبلک جو کانٹینٹ کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, اور اس کے پبلک کرنے سے کوئی پریویلیج بریچ ہوتا ہے کسی انٹرنیشنل سوورن کنٹری کا, یا پاکستان کی کوئی انٹرسٹ پہ اس پہ حرج آتی ہے, یا اس سے انٹرسٹ ڈیمیج ہوتی ہے, یا اس کو آپ پولیٹیکلی کوئی ایز اے ٹول یوز کر جاتے ہیں فار اپنے پولیٹیکل پرپز, تو ڈیفینیٹلی ایک پریویلیج ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس پہ پھر جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 5 جو ہے اپلیکیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ, ٹھیک ہو گیا. اس پہ کوئک کامنٹ سر شعیب صاحب آپ بھی کہیے گا, کیونکہ وزیر قانون صاحب نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ سزائیں بتائیں کہ جناب اگر بغیر بدنیتی بھی نہیں ہے اور کھو گیا تو 2 سال, نیت بھی خراب ہے اور یہ تو 14 سال عمر قید, الگ الگ. آپ کہیے گا اس پہ, کیا کہیے گا شعیب صاحب؟
بادامی صاحب اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ ان کا ہر کیس جو ہے وہ جینون ہے اور ٹھیک ہے نا تو یہ 2 4 5 10 20 کیس بنا کے رک جاتے. 180 سے زائد مقدمات بنا چکے ہیں. یہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی تو لگ جائے گا. تو لہٰذا ان کی پریس کانفرنس کو چھوڑ کے میں اس میں آتا ہوں تو گم ہو جانا یا مسپلیس ہو جانا. ایک انہوں نے آپ کے پاس ان گڈ فیتھ جو کچھ بھی کیا, جو بھی اسٹیٹمنٹ دی میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں جی کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, آپ راستے میں ہیں, آپ کا بیگ چوری ہو جاتا ہے, کیا وہ اس کے لیے سزا ہے پاکستان کے کسی بھی قانون کے مطابق؟ اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. جہاں تک اس سائفر کے ایشو کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیبنٹ میں رکھا گیا, کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائڈ ہوا, وہاں ڈیسیژن یہ ہوا کہ آپ اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھیں جو ہماری ہائیسٹ باڈی ہے آن دی نیشنل سیکورٹی ایشو. اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے میں تمام آرمی جو ہمارے آرم فورسز کے ہیڈز موجود تھے, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سیریس ہمارے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک اٹیک ہے. ان کے باقاعدہ منٹس بنتے ہیں جو کہ جس کو چیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ ان کو ڈیمارچ کیا جاتا ہے, یو ایس اے کو, ان کے ایمبیسڈر کو شدید احتجاج کیا جاتا ہے, پھر ان کی جب رجیم چینج ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ جب شہباز شریف صاحب برسر اقتدار آتے ہیں تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں اس اسد مجید کو جس نے یہ سائفر لکھا تھا اس کو بلایا جاتا ہے, ان کو ان کنٹینٹس کے بارے میں پورا ڈیٹیل انٹرویو کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے, ان سے اسسٹنس لی جاتی ہے, اور وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں. پھر دوبارہ اس کے منٹس جاری ہوتے ہیں, اور وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اس میں دھمکی آمیز الفاظ تھے, اور وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کمیشن بنائیں گے, ہائی پاورڈ کمیشن جو اس کی انکوائری کرے گا. اور دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا تھا, جو کہ بعد میں انہوں نے معذرت کر لی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں بناتا. دیکھیں اس وقت یہ سیاست کرنے کی بجائے, سیاست تو یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں, سیاست کرنے کی بجائے ملک کی خود مختاری کے اوپر اٹیک ہے. تمام پارٹیز کو, تمام ملک کے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی کریں, لیکن ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے ان معاملات میں جس طرح کی آپ کی انٹرفیرنس ہے, ہم کوئی غلام قوم نہیں ہے. چلیں مجھے ذرا اسی اسپیسیفک بات کا جواب کنڈی صاحب سے لے لینے دیں, پریسائزلی اسی بات کا کہ کنڈی صاحب یہ تو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ہماری حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں, جب یہ ان کی حکومت تھی, یعنی ہماری حکومت میں یہ ہوا, نہ صرف یہ بلکہ پھر جب ہماری حکومت چلی گئی اور شہباز صاحب آ گئے, یعنی آپ لوگ کی حکومت آ گئی, تب اس کے بعد جو این ایس سی ہوئی اس نے بھی یہ کہا, اور فلور دعوت شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی دھمکی آمیز بیان تھے, ہاں جی یہ اندرونی امور میں ہمارے مداخلت تھی. وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے ثابت کرنے کو, ختم تو ہو گئی بات اس کے بعد. کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب دیکھیں, جب یہ سائفر آیا تھا اور آج میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا, اور شعیب شاہین صاحب کی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, سینیٹر صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے تھے, ان نے حرف سائفر کے کچھ ایک پیرا سنا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کے متعلق, اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ ہوگا, ناکام ہو گئی تو یہ ہوگا. پہلی بات ہے کہ سب کچھ لکھا تھا, آیا انہوں نے اس پہ پڑھا. جب ڈپٹی اسپیکر اس وقت قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے بیرونی اور میں عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اور ہاؤس پروروگ ہو گیا, کیا اس ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت پڑھا؟ اب یہ تھا اگر پڑھا پھر ان کو چاہیے تھا کہ قوم کو بھی بتاتے ہیں. لیکن سائفر کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے, ہاں ڈپٹی اسپیکر نے تو نہیں پڑھا, کیونکہ قاسم سوری صاحب نے جس دن سائفر کی بنیاد پہ عدم اعتماد کی تحریک اڑائی تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا, تو اس انٹرویو میں خود انہوں نے بتایا, جو تاریخ بتائی کہ میں نے اس تاریخ کو سائفر پڑھا تھا, وہ تاریخ اس کے بعد کی تھی. تو جب وہ تحریک عدم اعتماد اڑا رہے تھے اس دن تک انہوں نے خود سائفر نہیں پڑھا تھا, یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نہیں پڑھا. تو دیکھیں, جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں یا آپ جب فیڈرل منسٹر بنتے ہیں یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو آپ ایک پوسٹ کے نیچے رکھ لیتے ہیں. سائفر نارملی اس ملک میں آتے رہتے ہیں, فورن آفس سے بھی آتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ہارش لینگویج بھی ہوتی ہے اور سافٹ لینگویج بھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹر ہیں اور ایک جلسے میں کھڑے ہو جائیں کہ فلاں ملک میں یہ چیز بھیجی اور فلاں ملک میں یہ چیز بھیجی. تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ مطلب میں نہیں سمجھتا کیسی چیز ہوتی ہے. نہیں, لیکن وہی سوال میرا یہ تھا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے خود تو مانا ہے کہ دھمکی دی اور خود تو مانا ہے کہ مداخلت تھی. تو کوئی مداخلت نہیں تھی اور نہ کوئی مداخلت کر سکتا اس ملک میں. یہ چیزیں ایسی باتیں ہیں. کیا یہ مداخلت نہیں تھی جب جا کے آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے اور امریکہ کے سامنے جا کے سی پیک کے معاہدے رکھ لیے, سی پیک کی چیزیں رکھ لی؟ کیا یہ مداخلت ملک کی نہیں تھی؟
ملک کے آپ نے جو ہمارا آگے پروجیکٹ چل رہے تھے، ایک ملک کے ساتھ ہم نے ایک معاہدے کیے تھے، آپ نے جا کے دوسرے ممالک میں جا کے ان کی پورا جو ہے نا کتابیں کھول کے رکھ دی. کیا یہ مداخلت نہیں تھی؟ پھر اگر اتنا ہی مطلب ہے کہ یہ چیزیں تھی تو اگر سائفر اتنا ہی تھا تو آپ دنیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جلسوں میں آپ لہرا رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں گم ہو گئے. ایک وزیر اعظم لیول کا شخص ایک سائفر سنبھال کے نہیں رہ سکتا اور آپ اس کو ملک حوالے کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک سنبھال لیں. یہ چیزیں ایسی ہیں. اور اس بیس کے اوپر جس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرائے گی، آپ اس کاغذ پورا، پھر اس کے بعد کتنے سفیر کتنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئے ہیں، کتنے سفیروں کے ساتھ ان کی لیڈروں نے سیلفیاں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ نہیں لگائی. ایک میٹنگ میں ایک ایمبیسڈر کے ساتھ انہوں نے کسی پیسج میں کہا کہ ہم نے یہاں پر ان کے ساتھ یہ احتجاج کیا کہ آپ کے ملک نے ہمارے سے مداخلت کی. آپ تو امریکہ گئے تھے، جس جہاز میں گئے تھے، جن لوگوں نے آپ کو جہاز دیا تھا ان کے خلاف بھی آپ ہو گئے اور آپ کو دوبارہ جا کے ادھر اتار دیا اور جہاز اب چلا گیا. تو یہ تو ہمارے جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کی قانون جو آپ کو جو ہے ایک ملک کے جو ہے ایئر لائن آپ لے جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے ان کے اوپر ان کے خلاف ہی شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہی جہاز کہتے ہیں فنی خرابی ہو گئی ہے اور وہی فنی خرابی والا جہاز کچھ ٹائم کے بعد اڑ کے ان کے سامنے چلا جاتا ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. پھر آپ کہتے ہیں اگر مداخلت ہے تو پھر آپ نے کیوں وہاں پر جو ہے نا اپنے وہاں پر فارم ظاہر کی کہ جا کے ہماری جو ہے اگر مداخلت نہیں تھی تو وہ احتجاج کس بات پہ کر رہے تھے ان سے؟ جب دیکھیں جب وہ ادھر بات کرتے تھے تو کہتے تھے امریکی مداخلت ہے، امریکن کے پاس جاتے تھے کہتے ہیں فوج کی مداخلت ہے. مطلب دو چیزیں باتیں کرتے تھے. ادھر کہتے جی مجھے تو کہنے نہیں نکالا ہے، فوج نے نکالا ہے. ادھر جا کر لوگوں کہتے جی امریکہ سازش کی، امریکہ نے میرے خلاف اتنا بڑا مسئلہ بھی آپ کو پاکستان نے نکالا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا ہے، آپ کو اتحادی جماعتوں نے نکالا ہے، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کے اپنے عقل میں فیصلہ کیا؟ کبھی کہتے ہیں مجھے کیا نہیں کہا یہ کر دو، کبھی کہتا ہے فلاں نے مجھے کہا یہ کر دو اور میں ان کے قدم پہ چلتا رہا. میں اپنی ٹیم کا اپنے ذہن کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. کبھی میں الف کی سنتا تھا، کبھی بے کی سنتا تھا، کبھی جیم کی سنتا تھا اور اسی میں حکومت چلاتا تھا. مجھے ایک بریک لینا ہے. اپنی عقل نہیں استعمال کرے، اپنا وہ نہیں استعمال کرے تو پھر آپ اس کو کیسے ملک حوالے کریں؟ لیکن کچھ اور سوالات ہیں اس سے متعلق اور ان کے بالکل حالیہ بیانات سے متعلق وہ ذرا میں سب سے پوچھتا ہوں. ایک چھوٹا بریک لینا ہے، بریک کی بتاتا ہوں. برہم آپ کو بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. اب شعیب شاہین صاحب اور ہمارے ساتھ کنڈی صاحب اور جدید صاحب موجود ہیں. شعیب صاحب ابھی یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی خود نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیہ میں اس کی تصدیق ہوئی ہے، وہ جو مدعا آپ کے مخالفین بیان کرتے ہیں وہ یہی نا کہ بالکل ایک ایسی بات تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے اس پر ڈیمارش بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. ابھی سابق سیکرٹری خارجہ نے بھی کہا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان دو چیزوں کو آپس میں نتھی کر دینا، ایک امریکہ کا ناراض ہونا کسی سے اور دوسرا یہ ثابت کر دینا اس کی بنیاد پر کہ جناب ہماری تو ہم حکومت گرائی ہی اس امریکہ نے، یہ دو ایک چیز کو بہت اوور سمپلیفائی کر دینے کے مترادف ہے. مثلا میں آپ سے یعنی پریسائز سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے اصل میں یہ جو پیغام دیا سائفر کے ذریعے، وہ امریکہ دھمکی دی ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرا دیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے طے کیا کہ پاکستان میں حکومت گرانی ہے اور وہ اتنا بولا تھا کہ ان کے ایک بندے نے ڈونلڈ لو نے باقاعدہ یہ بات لکھ کے دے دی یا باقاعدہ منٹڈ میٹنگ میں یہ بات کہہ دی ہمارے سفیر سے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی حکومت گرائیں گے. جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں امریکہ یہ پیغام دے رہا تھا آرمی چیف کو، ہمارے اس وقت کے باجوہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ تم حکومت گراؤ. تو امریکہ نے طے کیا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانی ہے. کہنی تھی انہوں نے بات باجوہ صاحب سے اور کہی یہ بات ڈونلڈ لو نے اسد مجید کو، اور ڈونلڈ لو کو معلوم تھا کہ وہ یہ بات لکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کہہ دی اور ان کو یہ معلوم تھا کہ سفیر یہ بات لکھ رہا ہے تو چیئرمین میڈیا تک بھی پہنچے گی. یہ اتنا اہتمام کیا امریکہ نے کہ پیغام جو باجوہ صاحب کو دینا تھا وہ اس میٹنگ میں اس نے کہہ دیا، ڈونلڈ لو نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم حکومت گرائیں گے آپ کی. دیکھیں بادامی صاحب، پہلے تو اعزاز صاحب کی بات میں بھی سن رہا تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ روٹین کے میٹرز بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ڈیمارشے بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے سخت الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیں، چینج کر دیں اور اس کے اندر عدم اعتماد جو آ رہا ہے اس کو کامیاب کر دیں. یہ بات آپ کی درست ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے کہ غیر معمولی زبان استعمال ہوئی، غیر سفارتی زبان استعمال، لیکن حکومت نہیں گرائی. وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ سب تو ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے، حکومت نہیں گرائی جاتی، حکومت نہیں گرائی ہے. دیکھیں نہیں میں اس سے ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگلی بات سے اتفاق جو موجودہ والی ہے اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا
کہ وہ خود اس بات کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ بلنٹ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا شہنشاہ اپنے کنگ سعودی عرب کے بارے میں؟ اس نے کہا اگر ہم چاہیں نا یہ چند گھنٹوں کے مہمان بھی نہیں ہیں، ہم ان کو یوں فارغ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد $450 بلین کا ان کے ساتھ پھر ڈیفنس کا معاہدہ کیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹر بھی لگاتے ہیں، یہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ کی خود مختاری کو، آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کو کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کتنا ایک ریزسٹ کرتے ہیں۔ کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ کنٹینٹس آف سائفر تو آج بھی موجود ہے نا، اس میں ان کیمرہ ایک پروسیڈنگز ہوئی یا اوپن ہوئی، نیشنل سیکورٹی کونسل کی 2 دفعہ میٹنگز ہوئی، اور جب یہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں میٹر گیا، آپ وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے منٹس کو ریپروڈیوس کیا ہے، ڈسکس کیا ہے کہ جی ہاں مداخلت ہوئی ہے، لیکن کیا یہ ہمارے لوکل لیڈرشپ یا یہ ہینڈلرز ان کے ساتھ شریک کار ہو کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں تحقیقات چاہیے۔ کسی انڈیپینڈنٹ کمیشن نے یا کسی اتھارٹی نے وہ تحقیقات کر کے نہیں بتایا کہ یہ عدم اعتماد وہ لے کر آئے ہیں اور یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں ملوث ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنانے، شہباز شریف صاحب نے خود کہا تھا ان کو کہیں کہ آج بھی خط لکھ دے چیف جسٹس کو، اور کوئی بھی 2 جج 4 جج یا 1 جج، ابھی اور سوالات بھی آ رہے ہیں میرے ذہن میں، لیکن میں دوبارہ آتا ہوں رول سامنے لے کر آ جائے۔ جدون صاحب مجھے پریسائز ایک بات بتائیں، کیا قانونی طور پر آئینی طور پر ایسی کوئی رکاوٹ ہے جو کہ کنڈی صاحب کی گورنمنٹ کو اس بات سے روکتی ہو کہ وہ سائفر کا متن بتا دیں عوام کو؟ یعنی وہ چونکہ اب اصل مسئلہ ہے نا کہ بھائی سائفر میں لکھا کیا ہے، یہ تو ہے کہ کچھ ایسا لکھا ہے جو کہ دھمکیاں آمیز ہے، جو کہ غیر سفارتکارانہ زبان ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے نا کہ سائفر میں کیا یہ لکھا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے گورنمنٹ گراؤ، چیئرمین میڈیا کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہے، اب پتہ نہیں یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں لکھا، تو اب گورنمنٹ کی تو پوزیشن میں ہے نا، گورنمنٹ کے اداروں کی پوزیشن میں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اٹ ول بی ویری نائیو آف می ٹو آسک یو کہ بھائی وہ بتا دیں کہ سائفر میں یہ نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہے، پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک سیکریٹ انفارمیشن پبلک کیسے کر دی، یہ مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی پہلے تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہے، اس کی سارے سوشل میڈیا پہ اس کی ریسیونگ بھی آ گئی ہے جی، 12/4 کو وہاں پہ ریسیو ہوا ہے، تو وہاں پہ ابھی تک کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک کاپی تھی وہاں پہ چیف جسٹس کے چیمبر میں یا سیف کسٹڈی میں موجود ہے۔ دوسرا اس میں شاید آپ کو پتا ہو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ ہمارے 2 وکیل ہیں، انہوں نے جا کے سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کی ایک پٹیشن فائل کر دی کہ اس کی کمیشن بننا چاہیے، انکوائری ہونا چاہیے۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا جی کہ میں سائفر دیکھ کس طرح سکتا ہوں، میں کس طرح انکوائری کروں گا؟ اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ تو اوفینس ہے، میں تو اس کو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، میں کس طرح دیکھوں گا؟ اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو میں انکوائری کس طرح کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ پٹیشن جو ہے یہ انہوں نے انٹرٹین ہی نہیں کی۔ جب انہوں نے آبجیکشن لگایا تو ان چیمبر اپیل سنی گئی، تو ان چیمبر میں قاضی صاحب نے کہا جی کہ سائفر جو میں کس طرح انکوائر کروں گا، اس میں یہ کمیشن بنے گا جب سائفر کے کانٹینٹ ہی اس کے سامنے دیکھ نہیں سکتا، تو پھر انہوں نے کہا جی اس پہ ہم نہیں انکوائری کر سکتے، یہ سپریم کورٹ نے آلریڈی وہاں پہ تو پھر یہ گتھی کیسے سلجھ سکتی ہے کہ بھائی یہ ہوا یا نہیں ہوا کام؟ یہ دیکھیں نا، اب جو لوگ اس کے پیچھے لگے چاہے تو وہ تو کمیشن بنا سکتی ہے نا، ہاں گورنمنٹ تو بنا سکتی ہے، لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ایک عام سٹیزن کو تو یہ اختیار نہیں ہے نا جا کر سپریم کورٹ کو کہے کہ جی آپ انکوائری کریں کہ یہ کمیشن میں یہ کیا سائفر میں تھا، ہوا نہیں ہوا، اور اس کے اوپر کیا ہوئی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا چونکہ ایشو ہے کہ جی ہم یہ سائفر کی انکوائری نہیں کرنا چاہتے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ کنفیڈینشیل۔ اب گورنمنٹ تو کنڈی صاحب ہے نا، اب ذرا ان سے کنڈی صاحب آپ کنڈی صاحب کو انکوائری کریں تو کرا سکتے ہیں، میں نہیں پتا کس طرح کی انکوائری کرا۔ کنڈی صاحب آپ یہ آخری جو 20 22 28 دن ہے اس کے جانے سے پہلے یہ نیک کام کریں گے آپ لوگ، یا کیوں نہیں کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہیں، آپ لکھیں کہ چیف صاحب یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، آپ اس پہ بنائیں ہائی پاورڈ کمیشن اور اس کی ہمیں نتیجہ لے کے دیں کہ بھائی یہ صرف ایک غیر سفارتکارانہ زبان تھی یا واقعی انہوں نے حکومت گرائی پاکستان کی؟ دیکھیں وسیم بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نے سارا کچھ سپریم کورٹ سے کرانا ہے پھر حکومت دے دیں سپریم کورٹ کو۔ اب فوراً آفس کا بھی کام تحقیقات اور کون کرے گا؟ ظاہر ہے مطلب دیکھیں تحقیقات یہ ہے کہ اس کا جو ہے جو سائفر کا کام ہے، جو یہ چیزیں ہیں، یہ ہے کام ہے فوراً آفس کا، یہ کام نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے۔ یہ سائفر چیزیں جو ہے اور جو مارچ ہوتے ہیں جو بھی ہوتی ہیں یہ فوراً آفس کا کام ہے۔
کبھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اپنے وہ بھیجے لیٹر کیجیے ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے ہم حل کر کے دے دیں. ہر ڈپارٹمنٹ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اسی لیے بیٹھا ہے کہ ہم اپنے مسئلے خود حل کریں. اگر ہم نے حکومت کروانی ہے سپریم کورٹ سے، ہم نے سارے لیٹر سپریم کورٹ سے بھجوانے ہیں کہ آپ اس کی تشریح میں کر دیں. پھر ہم کل گیلا کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں عدالتیں ہمارے اس میں جوڈیشری میں مداخلت کرتی ہیں؟ ایک چیز کلیئر ہے. اب بات سنیں، میں نے سوال تو یہ کہ مجھے شاہین صاحب نے اس سوال کا جواب آج تک نہیں دیا. آپ نے اس کے بعد 100 میٹنگیں کر لی امریکیوں کے ساتھ، ایک میٹنگ میں بھی آپ نے احتجاج کیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیوں کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے تعلقات ٹھیک کریں. آپ جو آئے ہماری وہاں پر جو ہے انہوں نے فارم ضائع کر لیے. کس ملاقات میں انہوں نے پریس ریلیز دی ہے کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ملے ہیں، ہمارے پارٹی کا وفد ملا ہے اور انہوں نے امریکیوں کے ساتھ یہ احتجاج کیا ہے؟ کہیں پہ شیخ صاحب یہ بتا دیں. یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہماری حکومت انہوں نے گرائی. پہلی بات جی کنڈی صاحب بات ختم کرے تو میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو آپ کو بتا دوں کہ ڈیمارشے ہوا تھا، جو احتجاج ہوا تھا، وہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے زمانے میں یہ احتجاج ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی ملک سے جنگ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی برابری کی بنیاد پہ ریلیشن شپ ہوگا. ہمارے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کریں گے، ہمارے ہاں سازشیں نہیں کریں گے، ہمارے ہاں جبر اور زور سے آپ حکومتیں بنائیں گے نہیں، گرائیں گے نہیں. لیکن ہم کسی ملک کے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک قوم سے دشمنی کر رہے ہیں یا ایک ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. ہم ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں ریسپیکٹ کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں ہمیں آپ غلام سمجھ کے جو چاہو ایک انگلی کے اشارے پہ چلاؤ. یہ ہے اصل میں فرق. لیکن بقول آپ کے انہوں نے آپ کی گورنمنٹ گرا دی، اس سے دشمنی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ بٹ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہم تو دیکھو ہم نہیں احتجاج انہوں نے کہا کب کیا؟ احتجاج ریکارڈڈ ہے ہمارا. اور دوسرا اس سے آگے جاؤں، آگے یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب جو منسٹر انٹیریئر ہیں اور منسٹری آف انٹیریئر کا سبارڈینیٹ آفس ہے ایف آئی اے، کیا وہ تحقیقات کرنے کا مجاز ہے؟ کیا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مداخلت ہوئی تھی یا یہ سازش ہوئی تھی؟ وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس میں شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب اور کون کون ملوث تھے اس سازش میں؟ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ بھائی اگر فیصلہ کرانا ہے تو لیٹ دی ہائی پاور جوڈیشل کمیشن شوڈ بی. اچھا چلے میں مجھے ٹورڈز دی اینڈ یہ بتا دیں شعیب صاحب، معصومانہ سوال. دیکھیں یہ دونوں بیانات چیئرمین پی ٹی آئی کے، ایک یہ کہ وہ کہتے رہے آن ریکارڈ جلسے میں، انہوں نے کہا کہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تب انہوں نے کہا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ نہیں گرائی ہوگی لیکن سازش ہو رہی تھی، آپ روک تو سکتے تھے. یہ ایک بیان. اور بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک سے زیادہ ٹی وی انٹرویوز میں کہا کہ جی وہ ہمیں اطلاع یہ تھی کہ امریکہ نے سارا کچھ کیا ہے، بعد میں ہمیں پتا لگا کہ اصل میں تو ہمارے یہاں سے باجوہ صاحب ساری سازشیں کر رہے تھے، وہ امریکیوں کو بتا رہے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ تمہارا اطاعت گزار نہیں ہے، اس لیے امریکہ نے یہ کام کر دیا. تو ابھی کون سا بیان ریلیونٹ ہے؟ یعنی آپ کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ آپ کی حکومت گرانے کا مرکزی کردار امریکہ تھا یا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج 15 مہینے بعد اس موقع پہ اس ایشو کو چھیڑا جانا یہ سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں پولیٹیکل سائیڈ پہ. یہ فیصلہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آ کر کے اس طرح کے مقدمے بازی کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے سازش امپورٹ ہو کر باہر گئی یا وہاں سے ایکسپورٹ ہو کر یہاں آئی. مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اور اسد مجید یہاں آ کر حرف بحرف اس کو سچا مانتا ہے اور کہتا ہے ہمارا ایمبیسڈر، بات تو سائفر کے کنٹینٹس کی ہے اور اس کو وہ آ کے ایڈمٹ کرتا ہے، جس کو یہ ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں. کوشچن صرف یہ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی، یہ ایشو نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ. کون کون اس میں ملوث تھا، کس کا کیا کردار ہے، کس کا کیا رول ہے. جی فائنل ورڈ دینے کنڈی صاحب انہوں نے جواب دیا. انڈیپینڈنٹ فورم. دیکھیں میں شاہین صاحب سے کہوں کہ ہم پولیٹیکل فیلڈ میں کوئی مقابلے سے نہیں ڈرتے. ہم نے ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر، مشرف جیسے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے. عمران خان صاحب جو ہے یا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کس کو دینے ہیں. اب آپ ملک دشمنی کی بات کرتے ہیں. کیا 9 مئی کے واقعات کو بھی امریکہ نے کر دیے یہاں پہ کیا ہے؟ جو 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں جس میں آپ کے چیئرمین نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو یہ کام ہوں گے، تو کیا وہ بھی امریکہ سے سازش ہو کر آئی تھی؟ اور اگر یہ سازش اتنی وہ تھی
تو آپ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اسمبلیاں کیانی صاحب کے کہنے پہ توڑ دیں. باجوہ صاحب یاد رہ گئے. باجوہ صاحب, سوری, باجوہ صاحب کے کہنے پہ پروگرام آپ نے کیانی صاحب. فیصل صاحب غصے میں کیانی صاحب اپنے پرانے زمانے میں یاد کر رہے ہیں. جدون صاحب 30 سیکنڈ رہے. کمیشن بننا چاہیے یا نہیں؟ بس مجھے جو ہے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. وہ دل سے نہیں گئے میرا خیال ہے. پنڈی صاحب کے 10 سال ہوئے. آپ جو باجوہ صاحب کہنے پہ شملے توڑے تو اپنی عقل اگر کمیشن بننا چاہیے نہیں. جدون صاحب فائنل ورڈ, بس 30 سیکنڈ رہ گئے. نہیں دیکھیے کمیشن تو ابھی نہیں, آلریڈی ایف آئی اے نے اس کی کاگنیشن لے لی ہے اور ایف آئی اے نے ان کو بلا بھی لیا ہے. ان کو 25 تاریخ کا عمران خان کو بھی بلایا ہے, دوسروں کو بھی 2-3 کو. تو ابھی تو آرلی انکوائری جو ہے میرے خیال میں ایف آئی اے کی فورم بنی گئی ہے. سر تھینک یو. اور اس میں دیکھیں ایک میں بات ایڈ کر دوں کہ یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس بھی کیا تھا, ہائی کورٹ نے سٹے کیا, ہائی کورٹ نے الاؤ کر دیا کہ آپ انکوائری کر سکتے ہیں. تو اب اس میں مزید میرا کمیشن کی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ سر, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے آتے اگلا ہفتہ ایک اور ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا کہ جس میں عدالتیں, سائفر, چیئرمین پی ٹی آئی, یہ سب خاصا زیر بحث ہوگا. دیکھتے کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.